الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جب اللہ پاک نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، بات نرمی سے کریں اور اس نیت سے کریں کہ وہ اس گمان کے ساتھ کریں کہ وہ اس بات چیت سے شاید کوئی نصیحت پکڑ لے اور اللہ کی خشیت اختیار کریں۔ قال، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرے۔ افراط و تفریط جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے یفرط علینا، ہمارے اوپر زیادتی کرے۔ او ان یطغی، یا سرکشی کا عملی مظاہرہ کر دے۔ قال لا تخافا، اللہ پاک نے فرمایا بالکل مت خوف زدہ ہو، مت ڈرو۔ اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ یہی بات جب دریا سامنے تھا اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، جو ایمان والے نہیں تھے، ان میں بعض دیر یہ تھے مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آگے ان کے چل کے جو اعتراضات ہیں وہ سورہ المائدہ میں آپ نے پڑھے، وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کر رہے ہیں، فرعون نے نہیں کوئی حجت کی۔ وہ سارے جو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ سامنے نہ دکھا دے ہم ایمان نہیں لائیں گے، وہ بنی اسرائیل تھے، فرعون نے نہیں کہا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سے یہ ہوتا، اللہ پاک نے انی معکم اسمع و ارا۔ جب وہاں دریا پہ پہنچے اور لشکر پیچھے آ گیا، آگے دریا آ گیا، رستہ کوئی نظر نہ آیا، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، یعنی اب تو بچ نہیں کر رہا ہے کون، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز، نیور، ان معی ربی، اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی رستہ سجائے گا۔ سیہدین، وہ مجھے گائیڈ کرے گا، یا میں اس سچویشن میں نے کیا کرنا۔ فقلنا اضرب بعصاک البحر، اللہ نے فرمایا ڈنڈا مار دریا کو، یہی عصا مار ذرا۔ تو یہ جو معیت ہے نا، معیت، اللہ تو سب کے ساتھ ہے نا، اس نے کہا نہیں ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، صرف مسجد میں نہیں ہوتا۔ پانچے اوپر کر کے آ جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بس ہم نے داؤ لگا لیا اور یہاں بندے بن کے باہر گئے، تو دکان پہ پانی بھی ڈالا، کم بھی تولا، جھوٹ بھی بولا، جھوٹی قسمیں کھائیں، فراڈ کیے، اور پھر آ کے اسی وضو میں تم پھر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کو داؤ لگا لیا، کیمرہ یہاں مسجد میں ہے۔ نہیں، ہوا معکم، وہ دکان میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کھیت میں جب تم حال ٹیڑھی کر کے دوسرے کی زمین کو مارتے ہو، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہوتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ گواہیاں تو تمہیں یقین دلوانے کے لیے وہاں عدالت میں، مجھ سے کچھ بھولا نہیں۔ تو سبب کیا بتایا ڈرنے کا؟ سبب کہ بھئی ڈرو مت، تمہارے ساتھ فوج ہے، نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ سن بھی رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کیا مکالمے ہوتے ہیں، کیا سچویشن ہوتی ہے، فکر مت کرو۔ فاتیاہ، وہ دونوں آئے فرعون کے پاس، اس کے پاس آئے، فقولا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، بھیجے گئے۔
فارسل معنا بنی اسرائیل. دیکھیے یہ مطالبہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا سیدھا سیدھا. اسی دن بھیج دیتا تو نہ مرتا. مطالبہ تو آپ نے یہ نہیں کہا تو مسلمان ہو جا، میں تیری طرف بھیجا گیا ہوں، میں تجھے پر اس لیے بھیجا گیا کہ بنی اسرائیل کو رہا کرانا ہے، میں ان کو لے کے جانا ہے اپنی موعودہ زمین پر. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو اور ان کو عذاب مت دو. یہ مطالبہ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئیں تاکہ تو یقین کر لے کہ ہم آسمان والے رب کے نمائندے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کو فالو کرے. کسی کو نسب نہیں بچا سکتا، کسی کو پیسہ حکومت نہیں بچا سکتی. جو اللہ کی ہدایات کو فالو کرے اسی کو سلامتی مل سکتی ہے. انا قد اوحی الینا، جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہمیں تو یہ وحی کیا گیا ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب اس کو ملے گا جس نے جھٹلایا اللہ کے احکامات کو، اللہ کی ہدایات کو، وتولی، اور رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، پیٹھ دے دی ان احکامات کی طرف. ہماری زندگی کے دیکھ لیں آپ، کوئی شعبہ ایسا ہے کہ جہاں ہم نے اللہ کے احکامات کو پشت کے پیچھے نہیں پھینکا ہوا، ان کی طرف پیٹھ نہیں کی ہوئی، کسی جگہ بھی. یہ جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، تبلیغی اجتماع ہو گیا، جماعت اسلامی کا اجتماع ہو گیا، تنظیم اسلامی کا اجتماع ہو گیا، دعوت اسلامی والوں کا اجتماع ہو گیا، اور جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اتنے بھی اگر بندے کے پتر بن جائیں نا تو معاشرہ سدھر جاتا ہے. جتنے عمرے کھڑکاتے ہیں وہ اسی طرح معصوم بن کے آئیں جس طرح کا ان کا دعویٰ کہ وہ گناہوں سے معصوم ہو کے، ایسے جیسے ان کی ماں نے آج ان کو جنا ہے، اور وہ آتے ہی نئے سرے سے پیالہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ لوگ بھی خدا سے ڈر جائیں نا، جو بے نمازی ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، جو روزے نہیں رکھتے، مسئلہ ان کا نہیں ہے. کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی کیا. پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا، وہ آج ہی مار گئے نے معاشرے، یہ نمازی مار گئے ہیں. بد کرداروں کے کردار سے معاشرہ برا نہیں ہے، نیکوں کی یکیوں کی وجہ سے معاشرہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا علماء یہود کو کہ جب باڑ ہی کھیت کو کھانے لگ جائے اس کھیت کو بچائے گا کون؟ یہ جو نیک ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ دین کی کھیت کی باڑ تھے نا، اس کی حفاظت کے لیے تھے نا. یہ کہتے تو ہیں ہمیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث نبیوں کے. کس چیز کے وارث؟ نبی کیا لے کے جاتے؟ نبی یہ پیچھے اربوں چھوڑ کے جاتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نبی کے وارث ہیں. اس دین کو بچانے کے لیے نبی کے وارث ہیں، محافظ دین. یہی دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یہی دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جو چیز جس کے کسٹڈی میں ہے وہ اسی میں کرپشن کرتا ہے نا. واپڈا میں کوئی ملازمت کرتا ہے، وہ واپڈا میں کرپشن کرتا ہے. ان کی چارپائیاں وہ واپڈا کی تاروں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، کپڑے لٹکانے والی تاریں ان کی ہوتی ہیں، اور ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں. جو پیٹرولیم ہے وہ وہاں کرتا ہے. کرپشن وہی کرے گا جو وہاں کرپشن کر سکتا ہے. دین ان کی کسٹڈی میں ہے، یہ فتوے جاری کرتے ہیں، یہ لوگوں کے سر اترواتے ہیں، یہ لوگوں کو، مسلمان کو
توہین رسالت کا مجرم قرار دے مسلمان کو. وہ مسلمان کیسے اپنے نبی کی توہین کر سکتا ہو؟ تم کون ہوتے ہو اور اس کے رسول کے درمیان پڑھنے والے؟ مامے لگتے ہو کسی کے اسلام کے؟ تم اپنے گریبانوں میں جھانکو. مساجد میں کیا کر رہے ہو؟ مدارس میں کیا کر رہے ہو؟ وہ توہین رسالت نہیں ہے جو تم مساجد میں کرتے ہو؟ مدارس میں وہ بچے جن کے بارے میں کہتے ہو کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر رکھتے ہیں جب وہ مدرسے جاتے ہیں قرآن پڑھنے، اور تم وہاں ان کی شلوار اتار دیتے ہو ظالموں. تم کیا رکھتے ہو؟ اور تمہیں خوف خدا ہی کو نہیں. تم ہی اٹھ کے دوسروں کو کہنا شروع ہو جاتے ہو کہ وہ توہین رسالت کے ملزم ہیں اور فلاں ڈھینگ. معاشرہ برباد ان نیکوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر اتنے لوگ بھی جتنے مسجد میں آتے ہیں، جتنے حج پہ جاتے ہیں، جتنے اوپرے پہ جاتے ہیں، جتنے دینی اجتماعات میں جاتے ہیں وہاں ڈنکا بجانے کے لیے بسترے اٹھائے ہوئے، اتنے بھی اگر انسان کے بچے بن جائیں تو معاشرے میں کچھ تو فرق یار نظر آئے نا. آپ دیکھتے ہیں میڈیکل کالجز سے ڈاکٹر نکلتے ہیں، انجینئر نکلتے ہیں، سوسائٹی میں نظر آتے ہیں نا، ان کے کام نظر آتے ہیں نا آپ کو. عمارتیں بن رہی ہیں، پول بن رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ انجینئر نکل رہے ہیں. اور یار تم نکلتے ہو لاکھوں کی تعداد میں، ایک جو تمہارا وفاق ہے اس سے 70-80 ہزار سال میں نکلتے ہو. جاتا کہاں ہے یار؟ کوئی معاشرے میں نظر آتا ہے؟ کوئی سدھار نظر آ رہا ہے؟ مساجد میں اضافہ ہے، اور مساجد وہ دین پڑھ کے آئے ہی نہیں. تجوید سے قرآن پڑھ لینا علم ہوتا ہے صرف. اور پھر وہ جو سفیدوں کے ساتھ ہوتا ہے، گلی گلی محلے محلے، وہ جو وائرس وہاں سے، یہ کیریئر ہیں سارے. جتنی مساجد زیادہ ہوئی اتنا افتراق زیادہ ہوا ہے، امت کمزور ہوئی ہے، مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہے. ان کے لحاظ سے جاؤ تو یہ سب ایک دوسرے کے کافر ہیں مسلمان. تو اب یہ بحث چلی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی، یہ رکوع سنا، سورہ طٰ حضور پڑھ رہے تھے، سنتے رہے، تو انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے ساختہ عمر فاروق کے زبان سے نکلا ہے اللہ نہ میں جھٹلاتا ہوں نہ میں پیٹھ دیتا ہوں. سویرے جا کے مسلمان ہو گئے. کہانی گڑی ہوئی ہے، بہن کو مارا، زخمی کر دیا، کہا ورقہ لے کے آؤ، پھر بہن کا خون دے کے دل پسیجا، تلوار لے کے نکلے تھے جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں. یار کیسے سٹوری رائٹر ہیں. ہم کے ڈراموں کو بھی انہوں نے شکست دے دی. اور دعا مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے سبب بنا دیا، بندہ سامنے لے آیا نبی کی. تاہا دل میں اتر کے اس نے کہا اللہ نہ میں جھٹلاتا ہوں نہ میں پیٹھ پھیرتا ہوں. صبح جا کے اسلام قبول کر لیا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے جو مجھے میسج دے رہا کہ بندے چھوڑ دو کہانے تو. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ان کا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود بخشا ہے، تخلیق کیا ہے، ثم ہدا، پھر اس کو اس کا کام کرنا سکھایا ہے. وہ ہمارا خدا ہے. یعنی صرف چیز پیدا کر کے چھوڑ نہیں دی، آنکھ کو دیکھنے کا پورا نظام بنایا ہے، پورا سسٹم. آنکھ بنائی ہے تو دیکھنا سکھایا، زبان بنائی ہے تو پورا نطق عطا کی ہے، بولنا سکھایا، پاؤں دیے تو چلنا سکھایا. وہ ہمارا رب. تو جب اس نے ساری مخلوق کو یہ صلاحیت دی ہے تو پھر انسان جیسی انتہائی جو ہے وہ نازک اور پیچیدہ مشین جس نے بنائی ہے، اس کو کچھ راہ سجانے کے لیے وہ بندوبست نہیں کرے گا. ہم اس بندوبست کا حصہ ہیں، ہم اس مشینری کا، اللہ پاک اس پروٹوکول کا حصہ ہیں جو انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ بھیجتا آیا ہے. قال فما بال القرون الاولی، اب دیکھیے وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں بات کو.
ہمارے یہاں بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ تو تمہارے باپ دادا کو کافر کہہ رہا ہے، حضور کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، یہ تو ہمارے باپ دادا پہ زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، او یہ ہمارے اسلاف پر بھونکتا ہے۔ وہ اسلاف تمہارے کوئی نبی تھے؟ اسلاف نے غلط کیا تو اس غلط کو تو غلط بیان کرنا پڑے گا نا، اس سے اسلاف کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی جرم یہ ہے، چونکہ اگر وہ خود اعتراض کریں گے تو اس کی دلیل دینی پڑے گی نا کہ یہ بات کیسے غلط ہے، لیکن انہیں تو بھڑکانا ہے۔ تو آباء و اجداد اور اسلاف کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں تو بندہ بہت زیادہ ہی شدت پسند ہوتا ہے نا، جو شیلا ہوتا ہے، فوراً کہا اوئے یہ تو تمہارے باپ دادا کو یہ کہہ رہا، اور بس شروع ہو گیا کام۔ اس نے بھی یہی سیاست کی تاکہ وہ لوگوں کو کہہ سکے کہ یہ تمہارے پیو دادا کو یہ کہہ رہا ہے۔ قال فما بال القرون، ان کا کیا بنے گا بھائی جو پہلے گزر گئے ہیں، جن تک آپ نہیں پہنچے، اور جو آپ کو دونوں کو مانے بغیر مر گئے، بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے؟ کوئی نجات ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اب جواب دیکھیے، قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم ہمارے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، وہ لے لے گا حساب کتاب، وہ جانے اور رب جانے، وہ اپنی بات کر۔ ان کا حساب ہم نے نہیں رہنا کہ ان کا معلوم ہونا ہمیں ضروری ہو۔ اللہ کو پہلوں کا، آج والوں کا، بعد والوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، یہ اس کی خدائی کی ضرورت ہے، تخلیق کرنی ہے ضرورت ہے، میری زندگی کی حفاظت کرنی ہے اگر اللہ پاک نے، تو میرے پاس سے گزرنے والے ہر بندے، ہر گاڑی پر نظر رکھنا اللہ پاک کی خدائی کا تقاضا ہے، تاکہ مجھے کوئی اس وقت سے پہلے مار نہ دے جو اس نے طے کی ہے۔ اس فنش لائن کی حفاظت کرنا رب کی ذمہ داری، وہ بچائے پھرتا ہے، ورنہ تو بائک والے ہی مارنے پہ، وہی مارنے پہ تلے رہتے، یہ گاڑیوں والے سارے۔ انسان جب سڑک پہ ہوتا ہے تو موت کے منہ میں ہوتا ہے، اور وہ بچائے پھرتا کہ تب تک یہ مرے نہ۔ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو قتل کرنے کی تو نہیں سوچ رہا، بس جس کا وقت آ جاتا اسے چھوڑ دیتا مارنے کے لیے، ورنہ ادھر ادھر کر دیتا اس کو۔ تو خدا کو تو چونکہ وہ خدا ہے، باقیوں کو علم ہونا کیوں ضروری ہے بھائی صاحب؟ ہماش و ماں کو کسی کے دل کا حال معلوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم ہوگا بھی تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ نہ ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسى، تو آپ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم اللہ کے پاس کتاب میں موجود ہے، رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کیا ہونا ہے، انہوں نے کیا کیا اور کیا ہونا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسى، ہمارے رب سے بھول چوک نہیں ہوتی کہ جس کو چھوڑنا ہے اس کو پکڑ لے اور جس کو پکڑنا ہے اس کو چھوڑ دے۔ لا یضل، نہ وہ بھٹکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے، بھول چوک جس کو کہ، ولا ینسى، نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بچھونا، مہد گود کو کہتے، ہمیں گود میں ہی لیا ہوا زمین نے بھائی صاحب۔ اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہے یا وہ چوکڑی مار کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، وہ ہمیں لے کے چل رہی، اور زمین بھی وہ ہے جو پھٹتی بھی ہے، پھٹتی ہے، بیج نکالتی ہے۔ اگر وہ چٹیل پتھر کی طرح ہوتی تو کہاں بوتے کیا کھاتے، پانی چوستی بھی ہے نلکوں میں کے ذریعے، دیکھنا جو نہری علاقے ہیں وہاں تو وہ نہروں سے جاتی ہے، دریاؤں سے جاتی ہے، ہم جو گجرخان والے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے ہمارا بھی رکھا نا، ہمیں کنووں میں مل جاتا ہے، بور سے مل جاتا ہے، ہمیں بھی ملتا ہے نا، کہاں جا کے محفوظ کیا ہے، سردی لائی ہے اس کو جمایا ہے، گرمیاں آتی ہیں پگھلا کے پھر جاری رکھتا ہے دریا کو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے اس میں تمہارے لیے رستے رکھے ہیں، زمین کو ایسا بنایا، کہیں پہاڑ بنائے، رستے رکھے اس میں، وادیاں رکھی ہیں اس میں۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بلندی سے پانی ہوتا ہے، آسمان سے مراد اوپر کوئی
کنکریٹ کا چھت نہیں ہے، ما فوق الراس وہ سما ہے، یہ چھت اس وقت میرا سما ہے، اگر یہ میرے اوپر گرتی ہے تو یہ آسمان سے عذاب آیا مجھ پر۔ بادل نیچے ہوتے ہیں، جہاز اوپر جا رہا ہوتا ہے، نیچے بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہ آسمان سے ہی آ رہی ہے، بلندی سے ہی آ رہی ہے۔ صاحب السمو، شیخوں کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ہز ہائینس، صاحب السمو، سمو سے بنا سما۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے جوڑوں میں نباتات اور مختلف قسم کی نباتات اور باقی چیزیں پیدا کی۔ جوڑوں میں یعنی مختلف جوڑے، یعنی جوڑے سے مراد ایک جوڑا نہیں ہے، کتنی قسم کے انگور ہیں، کتنی قسم کے سیب ہیں، کتنی قسم کا زیتون ہے، کتنی ہی قسم کی کھجور، جوڑوں میں یعنی اکثر ہی۔ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ، ورعوا اور چراؤ اپنے انعامکم مویشیوں کو۔ اس کے راعی، چرانے والا راعی۔ ان فی ذلک لآیات، اس سب میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی، دانشوروں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ نوحہ جو لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں وہ اسی سے رکھتے ہیں، وہ عقل مند ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔